السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعتکاف کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے اعتکاف کے مسائل بھی عرض کیے ہیں اور اعتکاف کی کچھ حکمتیں بھی بیان کی ہیں، اور اعتکاف کے متعلق کچھ احادیث کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج کے اس سبق میں نے آپ کے سامنے حالت اعتکاف میں ہونے والے شخص کی مختلف مثالوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ معتکف یعنی وہ شخص جو حالت اعتکاف میں ہوتا ہے، اس کی حالت کون کون سی ہوتی ہے، وہ کس کس حالت میں حالت اعتکاف میں ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا کیا ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہمیں اعتکاف کی فضیلت مزید سمجھ میں آئے گی، اور یہ مثالیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی تو اعتکاف میں بیٹھنے کا ذوق اور جذبہ بھی بیدار ہوگا، اور شریعت اسلامیہ کی بتائی ہوئی اس عبادت کی اہمیت مزید نکھر کر ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے گی۔ تو حالت اعتکاف میں جو آدمی ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے در پر پڑا رہنے والا شخص ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی سوالی کسی شریف انسان کے گھر کے سامنے آئے اور وہاں آ کر بیٹھ جائے، جم جائے، اور کوئی سوال بھی کر ڈالے، اور پھر یہ بھی کہے کہ جب تک یہ میرا سوال پورا نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، تو وہ شریف آدمی جس کے گھر کے سامنے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، وہ ضرور بھی ضرور اس آدمی کو، سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کے آگے سے اٹھو، آپ کا جو سوال ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں، اور آپ اپنے کام سے کام رکھو، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا کرو۔ تو انسان جو ایک بہت ہی ضعیف قسم کی مخلوق ہے، جب وہ اس قسم کا جذبہ رکھتی ہے کہ کسی سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کر دیا جاتا ہے تھوڑی دیر میں یا تھوڑی دیر کے بعد، راضی کر کے یا ٹال کر یا کچھ دے کر، جیسے بھی سوال کو پورا کرنا ہوتا ہے ویسے کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو مانگنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، اگرچہ انسان خوش نہیں ہوتا۔ انسان سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو مانگنے پر وہ خوش ہوتی ہے۔ کوئی نہ مانگے، تکبر کرے تو اللہ کی ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان جو مانگنے پر ناراض بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، تو وہ ذات جو سارے کے سارے جہان کے پالنے والی ذات ہے، سارے کے سارے نظام کے چلانے والی ذات ہے، اور جس نے زندہ اور مردہ کو اپنی اپنی بساط کے مطابق لپیٹ میں لے کے رکھا ہے، جس نے انسان اور جنات کو اپنی مخلوق بنایا ہے، فرشتوں کو جس نے اپنی مخلوق بنایا ہے، تو وہ ان تمام کی تمام مخلوقات کی تمناؤں کو سنتا بھی ہے، اور ان مخلوقات کی تمناؤں کو وہ پورا بھی کرتا ہے، اور پھر اس پورا کر لینے کے بعد اس کے خزانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ اتنی دینے والی ذات ہے، پھر وہ دینے پر خوش بھی ہوتی ہے، نہ مانگے تو ناراض بھی ہوتی ہے۔ اب ایسی ذات کے در پر معتکف جب اپنا بستر لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بالکل کوئی بعید نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہ فرمائے، یا وہ جو مانگ رہا ہو حالت اعتکاف میں اللہ اس کو وہ نہ عطا فرمائے۔ جو در پر آ کر گر گیا ہے، در پہ پڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کو ایسے ایسے انعامات بھی عطا فرماتے ہیں کہ جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی سوالی کے سوال کو رد نہیں کرتے، کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، تو بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ راضی کر کے ہی بھیجتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص معتکف جب اللہ کے دربار پر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اس در کے اوپر بسیرا کر لیتا ہے، وہاں اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، وہاں اپنے آپ کو جما دیتا ہے، تو پھر یہ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ جو مانگے اللہ اس کو عطا نہ فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے گھروں کو بسانے والے اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کو بسانے والے اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو یہ معتکف آدمی حالت اعتکاف میں اللہ کے گھر کو آباد رکھنے والا ہوتا ہے، 24 گھنٹے وہیں رہتا ہے، تو یہ معتکف بھی اہل اللہ میں سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ اللہ والوں میں سے بن گیا، دوسرا یہ کہ یہ اللہ والے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتے، اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کو، ان کے سوالوں کو ہر حال میں پورا فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ والے پڑے بھی ایسے انداز میں ہوں جیسے کوئی سوالی پڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے سوالی کسی در پہ آ کے چوکھٹ جھکا کے اپنی پیشانی چوکھٹ کے اوپر رکھ کے وہاں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان اہل اللہ کی حالت بھی جب یہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ان پر کتنا پیار آئے گا۔ تو یہ معتکف کی حالت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر معتکف کی ایک حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں بسیرا کرتا ہے، تو یہ معتکف بھی مسجد میں بسیرا کرتا ہے، جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں بسیرے ڈالتے ہیں نا، ایسے ہی یہ معتکف مسجد میں بسیرا ڈالا ہوا ہے، اس نے وہیں کھاتا ہے، وہیں پیتا ہے، وہیں سوتا ہے، اللہ سے آس لگا کے بیٹھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا بھی فرماتے ہیں، اس کے سوالات کو پورا بھی فرماتے ہیں، اس کو بھی بخشتے ہیں، اس کے والدین کو بھی بخشتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی بخشتے ہیں، اس کے اعزاء اور اقارب، اس کے احباب دوست رشتہ داروں کو بھی بخشتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ اللہ کے دربار میں آ کر بسیرا ڈال لیتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتے۔ اور یہ تو عام معمول کی بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، رمضان کی راتوں میں تو یہ اعلان بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں؟ کوئی کسی مرض میں، کسی درد میں کوئی مبتلا ہے تو ہم سے مانگے، ہم اس کو عافیت دے دیں۔ کوئی مانگنے والا ہے تو ہمیں بتائے، ہم اس کی حاجت کو پورا کر دیں۔ تو یہ رمضان کی راتوں میں مسجد میں پڑے ہوئے افراد، سجدہ گاہوں میں سجدے میں گرے ہوئے افراد، یہ جب اللہ سے ایسے وقت میں مانگ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے محروم فرمائیں گے؟ ان کو کیسے محروم فرمائیں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے اللہ کے دربار میں آ کر پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ محروم فرما دیں، باقیوں کو دیں، یہ تو اللہ کی رحمت سے بہت بعید بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو اللہ پہلے نوازتے ہیں، ان کی برکت سے باقی لوگ بھی نوازے جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے ان افراد کے اوپر جو حالت اعتکاف میں اللہ کے دربار میں بسیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بخشش بھی فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو پورا بھی فرماتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، ان وعد اللہ حق فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دھوکے میں نہ آنا، کہ کوئی دھوکے باز یعنی شیطان مردود لعین وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے کہ بھی اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک تم سے کوئی جھوٹی بات کہی اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جاؤ، اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، امید لگانا چھوڑ دو۔ ایسا نہ کرنا، بلکہ تم اللہ سے دعا کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری جانب نظر کرم ضرور فرمائیں گے۔ تو یہ تو عام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے قرآن کریم میں، جس کو اللہ نے بیان کیا۔ تو جو آدمی اللہ کے دربار میں آ کر بسیرا کر لیتا ہے، ڈیرا ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر ایسا معاملہ کیوں نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر نظر کرم ہو، اس کے اوپر نظر رحمت ہو، اس کی امیدیں پوری ہو جائیں، اس کی بگڑی بن جائے اور اس کے سارے جو سوالات ہیں وہ پورے کر دیے جائیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ معتکف کو بطریق اولا ساری کی ساری نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت امام عطا خراسانی رحمہ اللہ بہت بڑے اکابر اور مشائخ میں سے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیا ہے۔ یہ معتکف کی مثال ہے کہ معتکف نے مولا کریم کی چوکھٹ کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا ہے، اور پھر سر رکھنے کے بعد وہ اپنی زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ نے میری بخشش نہیں کرنی میں نے سر نہیں اٹھانا، جب تک آپ نے میری بخشش نہیں کرنی، مجھے معاف نہیں کرنا، میں نے سر نہیں اٹھانا۔ تو بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس عبدیت کے اظہار کے موقع پر اس پر اپنی شان رحمت کا ظہور بھی فرماتے ہیں۔ یہ حضرت امام عطا خراسانی رحمہ اللہ کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو معتکف اللہ تعالیٰ کے دربار پر چوکھٹ پر سر رکھنے والا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے کہ مجھے معاف کرو، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا اعلان بھی فرماتے ہیں۔ تو حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جب اعتکاف سے اٹھ کر جاتا ہے تو اس کے گناہ یوں صاف ہو جاتے ہیں، شفاف ہو جاتے ہیں، اس کا دل آئینہ بن جاتا ہے، جیسے پہلے دن کسی بچے کی ولادت ہوئی ہو تو اس کے قلب کے اوپر کسی معصیت کا، کسی گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو بالکل پاک صاف معصوم انداز میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف سے اٹھنے والا آدمی جب اعتکاف سے اٹھ کر گھر کی جانب جا رہا ہوتا ہے اس کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو جب اس نے اپنی عبدیت کا حالت اعتکاف میں بہترین انداز میں اظہار کیا ہے نا، تو اب اللہ تعالیٰ نے لازماً اس کی بخشش بھی کرنی ہے۔ اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت اسی انداز کی بنا کر رکھے حالت اعتکاف میں کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس سے اچھا اور بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا انسان اظہار کر سکے، تو انسان کو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کر دیتا ہوں فتاوی عالمگیری کے حوالے سے، جو علماء احناف کا بہت معروف اور مشہور فتاوی ہے، تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ معتکف اپنی تمام حاجات دنیاویہ، دنیا کی حاجات اور امور دینیہ، جتنے بھی دینی امور ہوتے ہیں، کوئی سبق پڑھا رہا ہے، کسی نے بیان کرنا ہے، کسی نے کہیں اور نماز پڑھانے جانا ہے، کسی نے کہیں تراویح پڑھانے جانا ہے،
کسی نے کہیں جمعہ پڑھانے جانا ہوگا، یا کسی نے کسی کا جنازہ پڑھانے جانا، یہ امور دینیہ ہے نا۔ اور امور دنیاویہ کیا ہیں؟ کاروبار ہے، بچوں کے معاملات ہیں، بیوی کی دیکھ بھال ہے، گھر کے معاملات ہیں، والدین ہیں، ساری چیزیں ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ امور دنیاویہ ہیں۔ تو معتکف اپنے تمام کے تمام امور دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو جب عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے بعد عبادت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک عبادت سے ابھی فارغ نہیں ہوا کہ اگلی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نماز ابھی پڑھی نہیں اور دوسری نماز کا انتظار ہونے لگا۔ یعنی ابھی ایک نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ابھی دعا مانگی ہے، ابھی ختم کی ہے، ساتھ ہی اگلی نماز کی فکر پیدا ہوگی۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک عبادت کی ادائیگی کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو جانا، یہ معتکف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی سعادت ملتی ہے کہ جو حالت اعتکاف میں نہ ہو، عمومی طور پر وہ اس سعادت سے محروم رہتا ہے۔ مسجد کے اندر ہے نا، یا اپنے حجرے کے اندر خاتون ہے، اب وہ کس لیے وہاں پہ موجود ہے؟ اس لیے موجود ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز پڑھی، اذان بھی سنی، جماعت کا خیال بھی رکھا، پھر جب نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد اب ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اپنے آپ کو عصر کے لیے تیار رکھتا ہے ذہنی طور پر، تسبیحات میں مشغول ہو گئے، تلاوت میں مشغول ہو گئے، بیٹھے رہے وہیں پہ کہ میں نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بہت مبارک عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے۔ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت میں مشغول ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث پاک بیان کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، تم میں سے ہر شخص نماز ہی کی حالت میں شمار ہوتا ہے جب تک نماز میں وہ مشغول رہتا ہے۔ یعنی جماعت کی خاطر یا نماز کی خاطر مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وقت ہوتے ہی مصلی کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں، کام اور بھی بہت سارے کرنے والے ہیں اعتکاف کی حالت میں، اور بہت ساری عبادتیں ہیں، اب لیکن ان ساری کی ساری عبادتوں کو مصلی کے اوپر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے کہ میں نے یہیں پہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو حالت اعتکاف میں تو نہیں ہے لیکن وہ اپنے سارے کے سارے کام چھوڑ کر اذان سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، یا کوئی خاتون ایسی ہے جو اذان کے ہونے سے بھی پہلے آ کر مصلی کے اوپر ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہے کہ میں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے اور میں نے اپنے آپ کو نماز میں مشغول رکھنا ہے، اب یہ نماز میں مشغول رہنے والا مرد یا عورت، مصلی کے اوپر بیٹھنے والا یہ مرد یا عورت عبادت میں بھی مشغول ہے، اس کو اس عبادت کا تو اجر مل ہی رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہوگا اس کا اجر مل رہا ہے، عبادت کر رہا ہے یعنی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا اجر مل رہا ہے، اور کوئی معمولات جاری ہیں تو ان کا اجر اور ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز کی حالت میں بھی ہے، یہ حالت نماز میں بھی ہے، اس کو نماز کی حالت میں ہونے کا اجر اور ثواب بھی مسلسل مل رہا ہے۔ تو معتکف آدمی کو تو یہ سہولت بڑی زیادہ میسر آتی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں ہی موجود ہے، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے اپنے خیال کو درست رکھنا ہوتا ہے، خیال کو درست کر لے گا تو وہ مسجد میں ہی بیٹھا ہے، مسجد میں ہی بیٹھا ہے، وہیں پر موجود ہے، تو بس اس نے اپنی نیت درست کرنی ہے، نیت درست کرنے کی دیر ہے، اس کو 24 گھنٹے عبادت کا نماز کی حالت میں ہونے کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان مسلسل حالت صلاۃ میں ہو، مسلسل حالت صلاۃ میں ہو،
وگرنہ تو ویسے تو بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن مواقع پہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، مکروہ اوقات ہوتے ہیں نا، ہمارے نزدیک 5 قسم کے اوقات آتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو اب لیکن ان اوقات میں اگر کوئی آدمی مصلی کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو پھر بھی اجر اور ثواب مل رہا ہے، اس کا وہ وقت بھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ کتنی فضیلت والی بات ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو نصیب ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی نیتوں کو انسان درست کرے، اور پھر انسان یہ باتیں سوچے تو سوچنے پر اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ پھر یہ بات بھی فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے کہ معتکف ایک طرح سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، جن فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے نا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ احکامات ان کو دیے ہوئے ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے ہیں وہ اسی میں پھر لگے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی جو حالت ہے، یہ جو ان کی فضیلت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں تھکتے بھی نہیں ہیں، تو یہ معتکف بھی ایک طرح سے ان فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہیں بھی، لیکن پھر بھی وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ فرشتے تو تھکتے ہی نہیں ہیں نا، لیکن اس کے اوپر تھکاوٹ کے اثرات آ جاتے ہیں، سونے کا دل کرتا ہے لیکن یہ سوچ کر نہیں سوتا کہ میں نے اعمال کرنے ہیں، اگرچہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ سوتا نہیں ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مزید تھکاتا ہے، تو اب یہ فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ایک حالت کے اعتبار سے فرشتوں سے مشابہت پیدا ہو گئی، اور دوسری حالت کے اعتبار سے یہ فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو گیا کہ فرشتوں کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو وہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اسے تھکاوٹ ہوئی یہ پھر بھی اعمال میں لگا ہوا ہے، لیکن لگے گا تو پھر یہ چیز ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی نا۔ تو یہ اب اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ چند روز کی زندگی ہے، اس میں جو انسان ان اعمال کو کر لے گا وہ فائدہ حاصل کر لے گا، وہ بہت کچھ پا بھی لے گا، اور جو نہیں کرے گا، دنیا کی یہاں کے ساز و سامان میں یہاں کی چیزوں کے اندر مشغول رہے گا، تو وہ یہیں کا یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، یہیں کا یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وہ اسی لیے ایک شاعر نے، عربی شاعر تھا، اس نے بہت خوبصورت بات کہی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت سے دھوکے میں آ گیا، اللہ کی قسم یہ دھوکہ تجھے عنقریب ہلاکت میں ڈال دے گا۔ جو آدمی دنیا اور دنیا کی زینت سے، ساز و سامان سے دھوکے میں مبتلا ہو گیا نا، تو خدا کی قسم یہ آدمی عنقریب ہلاک ہو جائے گا دنیا اور دنیا کی زینت کی وجہ سے۔ تو وہ شاعر کہنے لگا کہ تم دنیا کی زندگی پر ایسے عاشق ہوئے ہو کہ تمہیں اس سے علیحدگی گوارا ہی نہیں ہوتی، لیکن تم یقین کرو کہ تم نے قبر میں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر تم نے جانا ہے۔ تو جس آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا کہ میں 10 دن چھوڑ کر حالت اعتکاف میں کیسے چلا جاؤں، اسے تھوڑا سا یہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں جانا ہے، اگرچہ عمر اس کی کتنی بھی ہو جائے اور امیدیں اس کی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا کی زندگی کو خیر آباد کہہ کے قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ہر ایک نے قبر کے اندر اترنا ہے نا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ویسے ہی پڑی رہ جائیں گی، جانے والا چلا جائے گا۔ تو اگر اس دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا مزاج شریعت والا بنانے کے لیے 10 دن اگر اللہ کے دروازے پہ آ کر اپنے آپ کو گرا لیتا ہے تو یہ کوئی ہلاکت کا سودا تو نہیں ہے نا،
یہ کوئی ہلاکت کا سودا تو نہیں ہے، یہ کوئی نقصان کا سودا تو نہیں ہے نا، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو نے سونا ہے حشر تک خاک کے سائے تلے، کہ یہ ابھی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، جاگ رہے ہو دنیا کی زندگی میں، تو تھوڑا سا مزید جاگ لو، 10 دن مزید جاگ لو، اور اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ حاصل کر لو۔ اس کے بعد تم نے سونا ہے اور تا حشر سونا ہے، پھر تمہیں اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس اٹھنے کے بعد اگر تم نے دنیا کی زندگی میں کچھ کمایا تھا تو وہ کمائی تمہارے وہاں کام آئے گی، وگرنہ تم وہاں ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ مراقبہ ہے، جو انسان کرے گا اس کو بات سمجھ میں آئے گی، جو نہیں کرے گا اس کو باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے عارف باللہ حضرت امام عطا بن ابی رباح نور اللہ مرقدہ، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، وہ معتکف کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ معتکف کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم، کسی خلیفہ وقت کے ہاں آتا جاتا ہو، اس کا معمول ہو کہ وہ خلیفہ وقت کے پاس وقت بھی گزارتا ہے اور روزانہ آتا جاتا بھی ہے، یعنی اس کی جان پہچان ہے نا۔ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے مصاحبوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا بادشاہ کے ساتھ ہے، خلیفہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب اس کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں۔ ایسے آدمی کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بادشاہ اس کا دوست ہے، بادشاہ کا وزیر اس کا دوست ہے، بادشاہ کے مصاحب اس کے دوست ہیں، وہ اس کی ضرورت کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا بھی کر دیتے ہیں۔ ان کو حاجت کا پتہ چل جائے نا کہ بھی اس کو یہ ضرورت پیش آ گئی ہے، تو جس کے پاس اختیارات موجود ہوں وہ اپنے دوست کی حاجت کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اور اس کے دوست کے پاس، جو واقعتاً دوست بھی ہو، اس کے پاس اسباب بھی میسر ہوں، تو دوست کے کام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو بادشاہ کے دربار میں آنے والا آدمی جب بادشاہ اس کی ضرورت سے باخبر ہوگا تو ضرورت کو پورا بھی کرے گا، لیکن بسا اوقات ضرورت کو سوال کیے بغیر پورا کرے گا، بسا اوقات سوال کرے گا تو ضرورت کو پورا کیا جائے گا، کہے گا بھی یار میرا فلاں کام ہے، اس کو کروا ہی دو، تو بادشاہ یا بادشاہ کا وزیر اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ تو جب ایک انسان سے یہ توقع ہے کہ جب وہ بادشاہ ہو یا صاحب اختیار ہو تو اس کے پاس آنے جانے والا آدمی، اس کا دوست، اس کا یار جب کسی ضرورت میں مبتلا ہو تو دوسرا انسان دیکھنے میں بادشاہ ہے، کہنے میں بادشاہ ہے، لیکن اصل بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو وہ دوسرا انسان اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے ہمیں پھر کس قدر توقع رکھنی چاہیے؟ وہ تو قادر و قیوم ہے، علیم اور خبیر ہے، سمیع اور بصیر ہے، قادر مطلق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ معتکف ان کے دروازے کے اوپر آ کے گرا ہوا ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میری فلاں ضرورت کو پورا کرو، لیکن زبان حال تو اللہ کے علم میں ہے نا، دل کی کیفیات تو اللہ کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے نا، واضح ہیں، ظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیات سے بھی واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو لازماً پورا کرتے ہیں جو اللہ کے دربار کے اوپر آ کر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے یا اللہ کے دربار کے اندر آنا جانا لگائے رکھتا ہے۔ جو آدمی بادشاہ کے دربار میں آتا جاتا ہے، جب اس کے کام ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی جو بادشاہ کے محل کے اندر رہنے والا ہو اس کے کام نہیں ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنے جانے والے آدمی کے تو کام ہو جائیں لیکن جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ پھنسا ہوا ہو، اس کے کام نہ ہو رہے ہوں؟ بادشاہوں کے دربار دنیاوی اعتبار سے طاقت کا خزانہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہاں سے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، کام کیے جاتے ہیں۔
تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس محل کے اندر بیٹھنے والا شخص اس قسم کا ہو کہ اس کے امور پورے نہ ہو رہے ہوں یا اس کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ تو جب انسان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں موجود ہے پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی اس کو پریشانیاں ہیں، پھر بھی اس کو مصائب اور حوادثات اور اس کو دنیا کے تفکرات اور غموم اور ہموم جڑے ہوئے ہیں، لاحق ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اور ان ساری کی ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ذہن میں رکھتے ہوئے حالت اعتکاف میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں بھی مانگے، خطائیں ہو جاتی ہیں انسان سے، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور وہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ یہ اللہ ہی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، کہ تقوی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، مغفرت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ گناہ گار آدمی جب اعتکاف کی حالت میں اللہ کے دربار کے اندر موجود ہے، اب یہ تقوی مانگے گا تو کیا اس کو تقوی نہیں ملے گا؟ مغفرت مانگے گا تو کیا اس کو مغفرت نہیں ملے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے یہ چیز کہ اللہ کے دربار کے اندر بیٹھنے والا شخص اللہ سے کوئی چیز مانگے اور اللہ پھر بھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں نا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو آپ بشارت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہونے والا ہے۔ تو یہ تھوڑا فضل ہے کہ ایک دربار کے اندر آنے والا آدمی اپنی جو حاجت بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، جو دل کے اندر تمنا لے کر آتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کی ہے نا، شاید اس سے بڑی بات اور کوئی بھی نہ ہو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکماً ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو جب ایک عام آدمی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امید دلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں، تو کیسے ممکن ہے حالت اعتکاف میں اللہ کے دربار میں پڑا ہوا شخص اللہ سے نا امید ہو کر واپس آ جائے؟ یہ ممکن ہے چیز؟ نہیں ممکن۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اعتکاف میں جانا ہے، اور جب یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن کے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پھر اسی اعتبار سے انسان کے اوپر نوازشیں اور کرم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو سنن ابی داود میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح سے پڑھے کہ درمیان میں وہ کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کو علیجین میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ جس آدمی نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد دوسری نماز اسی حالت میں اس انداز میں پڑھی کہ درمیان کے دورانیے میں اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی لغو بات نہیں ہوئی، کوئی فضول حرکت نہیں ہوئی، تو وہ علیجین میں سے، مقام علیجین جہاں نیک روحیں ہوتی ہیں، جنتی روحیں، اس میں سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داود میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے۔ اب جب نمازی آدمی
نماز پڑھ لینے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں نماز سے فراغت ہوئی، تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ اس قسم کے الفاظ بھی ہیں، میں نے مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا، اور ایک اور روایت بھی ہے، اس میں تھوڑا سا الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس نمازی آدمی کے لیے تب تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اب یہ ساری کی ساری روایات جب آپ ملائیں گے نا، اب آپ سمجھیں معتکف کو یہ فضیلت بھی بطریق اولیٰ حاصل ہو جاتی ہے، معتکف کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے، معمولات دینیہ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، کوئی لغو بات نہیں کرتا کسی سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اعتکاف کے دوران زیادہ بولنا نہیں چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے آپس میں، عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو اب وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، لگا ہوا ہے، دوسری نماز کا وقت ہو گیا، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اصحاب علیین میں شامل ہو گیا، اور اصحاب علیین میں شامل ہو جانا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ شخص یقیناً جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے۔ اور حالت اعتکاف عام بندے کو تو شاید 24 گھنٹے کے اندر کوئی ایک آدھی حالت ایسی مل جائے، وہ بھی مجاہدہ کر کے، تھوڑا سا محنت کر کے، لیکن حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص یا خاتون وہ تو ساری نمازیں اسی طرح پڑھ سکتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیانی دورانیے میں وہ کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی لغو حرکت نہ کریں۔ حالت اعتکاف میں ویسی بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں، نہ باتیں کریں کسی سے، تسبیحات میں لگے رہیں، تلاوت میں لگے رہیں، اپنے معمولات دینیہ کے اندر لگے رہیں۔ دوسری نماز کا وقت ہو گیا، دوسری سے تیسری کا ہو گیا، تیسری سے چوتھی کا ہو گیا، یوں لگا لیں روزانہ کی یہ ترتیب جب چلے گی، آپ اندازہ لگائیں 10 دن کے بعد جب یہ آدمی اعتکاف سے باہر نکلے گا تو کتنا بڑا جنتی ہوگا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ چیزیں اعتکاف کی حالت میں مزید انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے معتکف کو عمومی طور پر جنتی شمار کیا جاتا ہے۔ جنتی شمار، کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کرتے نا کہ بھی یہ اعتکاف میں جا کر اندر فضول کام کرتا ہوگا، ہم سب کے بارے میں یہی اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بھی یہ نیک کام کرتے ہوں گے اور عبادت میں ہی مشغول رہتے ہوں گے۔ تو اب جو اس انداز میں کام کریں گے، پھر جب وہاں سے اٹھ کے واپس آئیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جنتی اعلیٰ درجے کے بن چکے ہوں گے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، بازار اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے، یہ بازار کی جو جگہ ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں، یہ اللہ کی ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں، اور مساجد احب البلاد، جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہیں وہ سجدہ گاہیں ہیں، مساجد ہیں۔ مساجد سے عورتوں کا سجدہ گاہ، عورتوں کا حجرہ مراد ہے، مردوں کے لیے سجدہ گاہ مسجد مراد ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، عمومی طور پر لوگوں کا اس جانب رجحان نہیں جاتا، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ساری کی ساری زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ساری کی ساری سرزمین، جتنی بھی اللہ نے زمین بچھائی ہے وہ اس کے لیے سجدہ گاہ ہے، جہاں بھی سجدہ کرے گا وہ مسجد بن جاتی ہے۔
یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں سجدہ صرف عبادت گاہ میں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کا چرچ ہے تو چرچ کے اندر ہی انہوں نے عبادت کرنی ہے، باہر نہیں نکلنا۔ ہندوؤں کی عبادت ان کے معبد میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کی عبادت کی جگہ مخصوص ہیں، اس کے علاوہ وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان ہیں جو پوری زمین کے اوپر جہاں سجدہ دینا چاہیں ان کا سجدہ قابل قبول ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس لیے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس میں سجدہ گاہیں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں ہیں۔ تو جس جگہ کو آپ سجدے کے لیے خاص کریں گے وہ احب البلاد بنیں گی۔ تو گھروں کے اندر بھی اگر ایسی جگہ مخصوص کر دی جائیں جو خالصتاً سجدہ گاہ ہو، آپ اس پہ وہاں کوئی اور کام نہ کریں، دینی امور سر انجام دیں لیکن اس کے علاوہ کام نہ کریں، تو وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ احب البلاد کا مصداق وہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح زمین کی باقی جگہیں ہیں جہاں پہ کچھ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ مساجد ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت کو سمجھتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت ہو وہیں نماز پڑھ لیا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسجد کی جماعت کی فضیلت الگ ہے اور بہت اجر اور ثواب ہے اس میں، لیکن آپ مسجد کے علاوہ کہیں اور جماعت کرانا چاہیں کسی میدان کے اندر تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا عملاً اظہار ہے جو کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی، کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہم جہاں بھی جائیں، کرکٹ کے میدان میں بھی ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب یوں سجدہ نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ جگہ بھی مسجد کے زمرے میں آتی ہے جہاں ہم نے سجدہ دے دیا، ہم دے سکتے ہیں۔ ہم وہاں بھی جماعت کی نماز کروا سکتے ہیں، دنیا کے ہر میدان میں کر سکتے ہیں، ہمیں وہاں بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو ہماری عبادت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں ہے۔ جو عبادت گاہ تک عبادت کو محدود سمجھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا انکار کرتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، زمین کو پاک بھی بنایا، سجدہ گاہ بھی بنایا۔ تو یہی سجدہ گاہیں احب البلاد ہیں، جگہوں میں سے بہترین جگہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، تو یہ معتکف مرد ہو یا عورت ہو حالت اعتکاف میں کہاں جا کے بیٹھتا ہے؟ بازار میں تو اعتکاف نہیں ہوتا نا، کہ بازار میں اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ عورت ہے تو وہ بھی حجرے کے اندر جس جگہ پہ اس نے سجدہ کرنا ہے وہیں اعتکاف بیٹھی ہے، اس کے لیے وہ مسجد ہے۔ مرد کے لیے جامع مسجد جس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے وہ مسجد ہے، اس نے وہاں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبوب ترین جگہیں ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا مرد اور عورت کم از کم 10 دن احب البلاد میں گزارتا ہے، احب البلاد میں گزارتا ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اچھی جگہوں کے اوپر وقت گزاریں، تو یہ 10 دن دینی اعتبار سے انسان بہترین قسم کی جگہ پہ وقت گزار رہا ہوتا ہے، جس کو احب البلاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا نا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اور پھر یہ بات بھی ہے، اسی معتکف کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ وہ اس لیے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ،
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِد، بعض روایت میں مساجد کے الفاظ ہیں، بعض میں مسجد کے الفاظ ہیں۔ جب معاشر کا میدان ہوگا، بڑی سخت قسم کی گرمی ہوگی، آفتاب بالکل قریب آ چکا ہوگا، تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، لوگ پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں گے، تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی، وہ سائے میں کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا، سجدہ گاہ کے ساتھ، جس کا دل سجدہ گاہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس سجدہ گاہ پہ میں بیٹھا رہے۔ جیسے مچھلی کو پانی میں قرار آتا ہے، اس کو اس سجدہ گاہ میں قرار آنے لگے۔ تو پھر حدیث پاک کے الفاظ میں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِد، اس آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ جو معتکف ہوتا ہے یہ کہاں اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ مسجد کے اندر ہی معلق بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو یہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص، مسجد سے مراد میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، خواتین اپنے بارے میں سمجھیں کہ ان کا حجرہ مراد ہے، ان کو وہیں پر اجر اور ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو نا کہ اس کو سجدہ گاہ سے محبت ہو گئی ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، تو تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیا کرو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیا کرو۔ تو یہ معتکف یقیناً ایمان والا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، 10 دن گزارے ہیں اس نے۔ یہ خاتون حجرے میں بیٹھنے والی، جائے نماز پر 10 دن گزارنے والی عورت، یہ یقیناً ایمان والی ہے، جس کے ایمان کی ہمیں پھر گواہی دینی پڑے گی، شہادت دیں۔ کوئی پوچھے گا کہ یہ ایمان والا ہے کہ نہیں، ہم کہیں گے لا ریب، لا شک یہ ایمان والا ہے، بغیر کسی شک و شبہ کہ یہ عورت ایمان والی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح روئے زمین پر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں اور اوتاد ہوتے ہیں، اسی طرح خاص طور پر مساجد میں بھی اوتاد ہوتے ہیں۔ ان اوتاد مساجد کی شان ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر چلے جائیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنی دنیاوی حاجات کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ ان کی مالی مدد کرو دنیا کے معاملات میں۔ یہ اوتاد مساجد کی شان ہے۔ وتد کی جمع اوتاد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیل، میخ۔ جیسے میخ اپنی جگہ پہ آپ گاڑ دینا تو پھر وہ وہاں سے ہلتی نہیں ہے، تو ایک ایسا بندہ جو سجدہ گاہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، اس کو قرار سجدہ گاہ میں آتا ہے، جائے نماز کے اوپر اس کو سکون ملتا ہے، یہ اوتاد مساجد ہیں۔ اولیاء اللہ میں سے ایک خاص طبقہ اوتاد کا ہے، جن کے بارے میں حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ سجدہ گاہ سے باہر نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیچھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ ڈھونڈو وہ کدھر چلے گئے لوگ۔ کبھی بیمار ہو جائیں، سجدہ گاہ میں نہیں آ رہے تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی دنیا کے کام 100 قسم کے انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کبھی دنیا کے کسی حاجت اور کام کے لیے تھوڑی سی تاخیر ہوگی، سجدہ گاہ میں تھوڑے سے تاخیر ہوگی، نہیں آئے ابھی تک، تو فرشتے پیچھے پیچھے آتے ہیں تاکہ ان کا کام جلدی سے مکمل کروا دیں۔ تو یہ معتکف کو بطریق اولا اوتاد اولیاء، اوتاد مساجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تو بیٹھا ہی وہاں پہ ہوا ہے، یہ تو رہ ہی وہاں پہ رہا ہے،
یہ تو وہاں سے نکلتا ہی نہیں۔ تو معتکف کو اوتاد مساجد میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حالت اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ اللہ کا ولی ہے۔ حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا بندہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کی شان نظر آتی ہے، شان جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے افراد کو اپنے حلیے بھی اولیاء اللہ والے بنا لینے چاہیے، بدل لینا چاہیے اپنے آپ کو۔ جب خدا تعالی آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنے کی جستجو اور فکر میں ہے اور اتنے اسباب آپ کے لیے مہیا کر رہا ہے، آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اگر قلبی اعتبار سے اولیاء اللہ میں شامل ہو بھی گئے ہیں تو ظاہری حلیہ بھی اولیاء اللہ والا بنا لیں۔ اور اعتکاف کے بعد یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ میسر آ جاتی ہے، کوئی بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ہر امتی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ضامن ہو جاتے ہیں جس کے لیے مسجد گھر کی مثل ہو جائے، یعنی جیسے گھر کے اندر دل لگتا ہے ایسے مسجد میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے فارغ اوقات مسجد میں گزارتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے ضامن ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو مصفہ اور مجلہ فرما دیتے ہیں، پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، رحمت خداوندی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ذریعے سے اس کو گزار کر جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ تو یہ جو معتکف آدمی ہے یہ تو مسجد کے اندر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے جیسے گھر کے اندر ہوتا ہے، کہ اس کا کوئی فارغ وقت ہے یا مصروف وقت ہے وہ وہیں پہ گزر رہا ہے۔ تو اس کو بطریق اولا یہ ضمانت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک اور صاف کر کے رحمت خداوندی کی چادر میں لپیٹ دیتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پل صراط سے اس کو گزار دیا جاتا ہے، جہاں سے گزرنا بس کی بات نہیں ہے، اور جو پل صراط سے گزر گیا وہ یقیناً جنت میں پہنچ گیا۔ تو معتکف کو یہ فضیلتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتکاف کی عبادت کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، فضولیات سے لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس عبادت کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں، ماضی قریب کے ہیں، بہت پرانے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے یہ شیخ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا ایک بے کیف سجدہ بھی بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ ایک سجدہ جو حقیقت میں سجدہ نہیں ہے لیکن سجدہ آپ نے کیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ بات سمجھا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بے کیف قسم کا سجدہ بھی بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ نفس اور شیطان نے مخالفت کا ماحول بنایا ہوا ہے، ماحول مخالفت میں ہے، حالات نے مخالفت کی ہوئی ہے، مشاغل نے سجدہ کرنے سے روکا ہوا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اللہ کے دربار میں آ کر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے، نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، البتہ دل حاضر نہیں۔ ظاہراً اللہ اکبر کر لیا
لیکن دل حاضر نہیں، سکون نہیں ملا، ذہن منتشر ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، مگر سر رکھا ہوا ہے۔ یہ اس حالت میں بھی سر بسجود آدمی، اس حالت میں بھی سجدے میں سر رکھنے والا آدمی اللہ تعالیٰ سے لاکھ قسم کے انعامات حاصل کر لیتا ہے، بشرط یہ کہ سجدے میں پڑا رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے نماز توڑ کے باہر نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے یہ سجدہ کرنے والا ساجد ایسا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور جس کے دربار پہ یہ سجدہ دے رہا ہے وہ مسجود ایسا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، نہ ساجد کی مثال ہے نہ مسجود کی مثال ہے۔ بس یہ ساجد اور مسجود کا تعلق برقرار رہنا چاہیے، نفس کے اور ماحول کے تقاضے کچھ بھی ہوں، حالات جیسے کیسے بھی ہوں، سجدے میں اپنے آپ کو گرائے رکھنا۔ عبد کا معبود سے تعلق باقی رہے گا، جس دن یہ تعلق ٹوٹ گیا تم سب کے سب فنا ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے عبادت کے بارے میں۔ جب یہ بات حضرت نے سمجھائی تو اس کے بعد فرمانے لگے دنیا میں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اگر لذت اور سرور نہ آئے، کیفیت پیدا نہ ہو جو پیدا ہونی چاہیے، پھر بھی اس عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق پھر بھی باقی رہے گا۔ اور جس دن تم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ ہمیں تو سرور ہی نہیں ملتا، ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوتا، اس دن تمہارا معبود سے تعلق اور رشتہ ختم ہو جانا ہے۔ ساجد کا مسجود سے تعلق برقرار رکھنا ضروری ہے، بس باقی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے جب انسان ثابت قدم رہے گا۔ تو اسی طرح اعتکاف کی مثال ہے، اعتکاف کی حالت میں اگر اس میں سے کوئی چیز بھی نہ ملے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پھر بھی اعتکاف میں بیٹھے رہیں، یہ نہ ہو کہ 2 دن کے بعد اٹھ کے باہر نکل دیں کہ ہمیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا، ہمیں تو سرور نہیں آ رہا، ہمارے اوپر تو کیفیات طاری نہیں ہو رہی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ثابت قدم پھر بھی رہنا ہے۔ اس ثابت قدمی کی وجہ سے بہت ساری نوازشات بھی ہوں گی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، لیکن اگر کچھ بھی نہ ملے تو عابد اور معبود کا ایک تعلق تو برقرار رہے گا نا۔ یہ تعلق برقرار رہنا دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ مت دیکھو کہ کیف ہے یا نہیں، بس یہ دیکھتے جاؤ توفیق عمل ہے یا نہیں۔ کیفیت نہ دیکھو کہ کیسی کیفیت بن رہی ہے، بس توفیق عمل مل رہی ہے، کام کرتے چلے جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں عطا فرما دیں گے۔ ثابت قدمی آپ نے چھوڑ دی، قدم متزلزل ہو گئے، پھسل گئے، تو پھر انسان فنا ہو جاتا ہے، روحانی موت مر جاتا ہے، اگرچہ روح کے دل کے تعلق کے ساتھ وہ زندہ بھی ہو، لیکن قلبی موت اس کی ہو چکی ہے، جسے روحانی موت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔